ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا مین ٹاپک آج عمران خان کے کیسوں کے بارے میں ہوگا۔ آج عمران خان کے کون کون کیس ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل انفارمیشن دیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج عمران خان کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیور کیس کی سماعت تھی اور عجیب منظر تھا، اور ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے اعتراض اٹھا دیے کہ یہ درخواست ناقابل سماعت ہے، اور دوسرا کہ اپیل سننے کا حق بھی نہیں ہے۔ کیا اپیل حق نہ سننے پر عمران خان کو فائدہ ہوگا یا نقصان، یا کیا درخواست خارج ہوگی، اس کے بارے میں ہم آپ کو آج مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کامنٹ کیا کریں۔ دوستو، جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی تاکہ اس کیس کی تفصیل آپ کو مکمل سمجھ آ سکے۔ اس نقطے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے دلائل طلب کر لی گئی۔ اگر اس ایف آئی اے کی درخواست منظور بھی ہو جاتی ہے کہ یہ نقطے پر اپیل کا حق نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ریٹن پٹیشن دائر ہوگی، یا ریٹن پٹیشن جس پر عمران خان کو ضمانت یا سزا قلعدم ہو جائے گی۔ جیسے کہ ایسے جس میں اپیل کا حق نہیں ہوتا لیکن ریٹن اپیل ہوتی ہے۔ مثال کے طور آپ کو سادہ سمجھائیں، عمران خان کی درخواست خارج نہیں ہوگی۔ اگر خارج ہوگی تو پھر سپریم کورٹ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو سیفر کیس میں سزا قلعدم ہو جائے گی یا نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگلی سماعت 13 مارچ تک ملتوی ہو گئی، اور اس نقطے پر دلائل طلب کر لی گئی۔ اس نقطے پر دلائل کے طلب اور ججوں کے ریمارکس سے پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کو ریلیف ملے گا یا نہیں۔ لیکن مختلف صحافیوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کا جس طرح ٹرائل چلایا گیا ہے، عمران خان کو سزا قلعدم ہو جائے گی۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہیں ہوگی تو پھر سپریم کورٹ سے ایک ہی سماعت پر یا 2 سماعتوں پر یہ کیس اڑ جائے گا۔ کیا عمران خان کو ریلیف ملے گا یا نہیں؟ عمران خان کو 3 کیسوں میں سزا ہو چکی ہے اور چوتھے میں ٹرائل چل رہا ہے۔ عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں بھی سزا ہو جائے، کیونکہ جس وقت سسٹم نہیں چاہتا کہ آپ باہر نہیں آئے، تو اس لیے عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں بھی سزا ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ عدت نکاح کیس کے بارے میں ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔ عدت نکاح کیس کیا بنا اور اس کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے، وہ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، آج عمران خان کے سیفر کیس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہوئی ہے اس پر بات کریں گے، اور عمران خان کا ایک کیس بھی ملتوی کر دے جس کی ابھی تک ایک سماعت نہیں ہے، وہ ہے توشہ خانہ کیس۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی جب سیشن کورٹ میں وکیل کچھ وقت کے لیے بھی نہیں آئے اور مجبور تھے کہ دھند کی وجہ سے عمران خان کے وکیل نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ لاہور سے انہیں آنا پڑتا اسلام آباد، تو اسلام آباد ہائی جیل اٹیرا جیل میں ابو ذوالقرنین حسن نے دفاع کا بھی حق ختم کر دیا۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ اتنے اہم کیس میں حق دفاع ختم کر دیا، اور اس کے بعد گواہوں کو بھی پیش نہ کرنے دیا گیا۔ پاکستان کا یہ عجیب منظر ہے اور عجیب کیس تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ اور توشہ خانہ میں عمران خان کا حق دفاع ختم کر دیا گیا۔ قیامت والے دن یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے جج؟ انہیں آخرت کی فکر نہیں کہ پاکستان میں جج بن جاتے ہیں، لیکن کیا یہ انصاف کرنا بھول جاتے ہیں؟ میں ابو حسنات اور جسٹس جج سیشن کورٹ کے نیب کے جج بشیر سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم ان لوگوں کو اللہ کا خوف ہے؟ نہیں، اور کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے حق دفاع ختم کر دیتے نا، تاکہ مقابلہ برابر ہو جاتا کہ جیسے کہ عمران خان کے وکیل نہیں آئے تو حق دفاع ختم کر دیا گیا، اور عمران خان کو گواہ بھی پیش نہ کہ صرف 2 منٹ میں کیس کا فیصلہ اور کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عمران خان یا دیگر سیاسی جماعتوں کے جب نواز شریف کے کیسوں کے بارے میں اگلے ویلاگ میں بتائیں گے عمران خان اور نواز شریف کے کیس میں فرق کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت پرسوں تک ملتوی کر دی اور بدھ والے دن سماعت ہوگی، لیکن ججوں کو بھی دیکھیں گے۔ جج ٹائم دیتے ہیں 2 بجے کا، لیکن 40-45 منٹ لیٹ کمرے روم میں آتے ہیں، اور پھر سماعت 40-45 منٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد سماعت ملتوی کر دیتے ہیں۔ عمرے کی وجہ وکیل امجد پرویز ہونے کی وجہ سے
کمرہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں نہیں ہو سکا، کیونکہ عمران خان کو توشہ خانہ عدت نکاح اور سیفر کیس میں سزا ہو چکی اور ایک کیس میں عمران خان کی ضمانت خارج ہو چکی ہے، وہ ہے القادر ٹرسٹ۔ کیا القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو سزا ہونے والی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں میری ذاتی رائے پوچھو تو عمران خان کو اس کیس میں بھی سزا ہو جائے گی، کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں قانونی مذاق ہو رہا ہے، کوئی قانون کے مطابق نہیں چل رہا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے JUF کی نامعلوم خاتون کو ٹکٹ اور مخصوص نشستیں الاٹ کر دیں گے۔ کیا جسٹس قاضی فیضی سر نے کہا تھا کہ اگر آپ مسئلہ ہو تو ہمارے پاس ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے اور اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ کیا پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ توہین عدالت لگے گی یا نہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ 13 مارچ پاکستان کے تاریخ کے لیے اہم ہوگا اور اس میں بہت سے اہم کیس ہوں گے، جس میں عمران خان کا قادر ٹرسٹ کیس کی بھی سماعت ہے اور دیگر کیسوں کی سماعت ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وکیلوں کو اس نکتے پر سلمان صفدر سے نکتے کے لیے دلائل طلب کریں، دلائل دیں گے، اور FIA پروسیکیوٹر کیا اس کے بعد دلائل دیں گے یا نہیں، یہ بدھ والے دن معلوم ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور کامنٹ کریں تاکہ آپ تک آنے والی اپڈیٹ مکمل آ سکے۔ شکریہ۔